الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. فقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اتنا تو ہر انسان جانتا ہی ہے کہ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کوئی ذریعہ، کوئی سبب اختیار کرنا ہی پڑتا ہے. دنیا کے اعتبار سے میرے بھائیوں کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. آدمی کو کھانے پینے کے اعتبار سے کوئی چیز حاصل کرنا ہے تو ہر ایک یہ بات کہے گا کہ بھائی اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی اور یہ لائن اختیار کرنی پڑے گی اور اس کو حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں، جو سبب ہے، جو اصول ہے، اس کو اختیار کرنا پڑے گا، تب جا کر کے یہ چیز حاصل ہو سکے گی. مثال کے طور پر میرے بھائیوں، غلہ حاصل کرنا ہے تو آدمی کو کھیتی کرنی ہوتی ہے. پانی چاہیے تو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، کنواں جو ہے کھودنا پڑے گا. ویسے ہی دنیا کی کسی بھی چیز کو اگر حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی سبب، کوئی ذریعہ اختیار کرتا ہی ہے. اور دنیا کو اللہ پاک نے مسبب الاسباب بنایا ہے. ایسے ہی میرے بھائیوں، کلمہ پڑھنے والے مسلمان جو ہے، ان کا اس بات پر ایمان ہے، یقین ہے کہ مرنے کے بعد کی ایک زندگی ہے. آدمی مر کر کے فنا نہیں ہو جاتا، ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ مرنے کے بعد ایک ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آنے والی ہے. تو اب ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی آنے والی ہے، وہاں پر جو انسانوں کو ضرورت پڑنے والی ہے اور جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، ان کو حاصل کرنے کے سبب اور ان کو حاصل کرنے کے ذریعے میرے بھائیو اللہ پاک نے بتلائے ہیں. ایسے ہی
اگر ہم اللہ کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے ساتھ اللہ کی مدد ہو جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں، میرے کام بن جائے، کھیتی کے اعتبار سے اللہ میری مدد کر دے، دکانوں کے اعتبار سے اللہ میری مدد کر دے، میرے اولاد کے اعتبار سے اللہ میری مدد کر دے، میرے گھر کے اعتبار سے اللہ میری مدد کر دے، اور حقیقت میں اللہ ہی کی مدد سے کام بنتے ہیں۔ اگر اللہ مدد نہ کرے تو میرے بھائیو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، اللہ کے حکم کے جو ہے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تو اللہ کی مدد کو اگر حاصل کرنا ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا ہے، تو میرے بھائیو اس کے ذریعے اور سبب بھی اللہ نے اپنے کلام پاک میں بیان فرمائے ہیں۔ میں نے جو ابھی قرآن کریم کی آیت شریفہ خطبے میں پڑھی، اس میں اللہ پاک وہی سبب اور ذریعہ جو ہے بیان فرماتے ہیں کہ اگر میری مدد چاہتے ہو تو ہم تمہیں جو ذریعہ بتلاتے ہیں اس کو اختیار کر لو۔ قرآن پاک کے دوسرے پارے کے اندر یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، یہاں ایمان والوں سے سوال ہے، بے ایمانوں سے نہیں ہے۔ ایمان لے آئے ہو، کلمہ پڑھ لیا ہے، مجھے رب مان لیا ہے، اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیا ہے، تو پھر جو ہے ایمان والوں سے یہ سوال ہے کہ اے ایمان والو، آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے میری مدد حاصل کرو، صبر اور نماز کے ذریعے سے میری مدد حاصل کرو۔ یہ اللہ کے دو حکم ہیں، ایک تو صبر کا اور دوسرا نماز کا۔ تو میرے دوستو، صبر جو ہے عام انسان اسی کو جو ہے سمجھتا ہے کہ کوئی تکلیف پڑ جائے، کوئی مصیبت پڑ جائے تو اس پر صبر کرنا، یہ صبر ہے۔ علماء کرام نے اس صبر کو جو ہے 3 باتیں اس صبر پر بتلائی ہے۔ ایک تو یہ ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے، ایک تو یہ ہے کہ صبر اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرمانبرداری میں، جو انسان اپنے آپ کو کھڑا کرتا ہے اور اللہ کے حکم کو بجا لاتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہے، تو یہ بھی ایک صبر ہے۔ اور دوسرا یہ بتایا کہ صبر کیا ہے کہ معصیت یعنی گناہ، نافرمانی جو ہے اس میں لذت ہوتی ہے، اس لذت کو توڑ کر کے اپنے نفس کے خلاف اپنے پروردگار کی فرمانبرداری کرنے کے لیے، اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے کسی معاشیت سے بچ جاتا ہے، گناہ سے بچ جاتا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے ایک بہت بڑا صبر ہے۔ ایسے ہی کوئی تکلیف پڑ گئی، کوئی مصیبت آئی، کوئی پریشانی آئی، تو اس کے اوپر بھی جو ہے یہ صبر کرتا ہے، تو یہ بھی ایک صبر ہے۔ اور میرے دوستو، ہر چیز کرنے میں ان کی حد ہوتی ہے، اس حدود کے مطابق، ان اصول کے مطابق، ان طریقے کے مطابق کوئی عمل ہوگا تو یہ قابل قبول ہوگا۔ کوئی بھی عمل اس کا میرے بھائیوں طریقہ بتلایا ہے، چاہے صبر والا ہو چاہے نماز والا۔ صبر بھی اپنی مرضی والا نہیں اور نماز بھی اپنی مرضی والی نہیں، صبر اور نماز یہ بھی اللہ کی مرضی والا ہونا چاہیے۔ یہ صبر اور نماز کو ہمارے نبی تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر کے بتلایا ہے، اور یہ صبر کے اوپر عمل کر کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام جو ہے عمل کر کے بتلا گئے۔ انبیاء کے بعد میرے بھائیو صحابہ کرام نے صبر کیا، صحابہ کے بعد اولیاء کرام نے صبر کیا، اور شہیدوں نے صبر کیا، اور صبر اتنا کیا کہ اللہ کی رضا کو حاصل کر لیا، اللہ کی رضا کو حاصل کر لیا۔ اور دوسرا حکم یہاں پر یہ بتایا کہ نماز، میرے بھائیو نماز بہت بڑی دولت ہے۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد، کلمہ پڑھ لینے کے بعد، ایمان لے آنے کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لینے کے بعد، سب سے پہلا جو حکم اللہ کا آتا ہے وہ نماز کا ہے۔ اور قرآن کریم میں نماز کو جگہ جگہ پر بیان فرمایا ہے، کئی ایک اللہ کے حکم نماز کے بارے میں قرآن میں ملیں گے۔ میرے دوستو، ایمان والوں کے لیے جو رب کے اوپر ایمان لے آیا ہے، اس کے لیے اپنے رب کا ایک ہی مرتبہ کا حکم ہو جانا کافی تھا،
لیکن اللہ نے مہربانی فرمائی، شفقت فرمائی اپنے بندوں پر کہ بار بار ایک بات جو ہے بہت بڑی تھی، ایک حکم بڑا تھا، اور اس کو بجا لانے کے پیچھے بہت بڑی جو اللہ کی طرف سے مدد تھی، رضا اللہ کی تھی، اللہ کی رحمت تھی، تو اس کو بار بار بیان فرمایا۔ قرآن کریم کے اندر کسی جگہ پر اقیم الصلاۃ آتا ہے، کسی جگہ پر استعینوا بالصبر والصلاۃ آتا ہے، کسی جگہ پر اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ سے جو ہے بیان فرمایا، کسی جگہ پر قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین سے فرمایا۔ میرے دوستو ایسے کئی حکم اللہ کے قرآن کریم کے اندر ہے۔ مثال کے طور پر باپ اپنے بیٹے کو بار بار ایک بات کا حکم دے کہ بیٹا یہ کر، اس میں یہ فائدے ہیں، یہ فائدے ہیں، یہ فائدے ہیں، اور اگر یہ تو کرے گا تو میں بھی راضی ہوں۔ ہاں، بار بار حکم کرنے پر اگر باپ کی بات پر بیٹا دھیان نہ دے اور اس بات کے اوپر عمل نہ کرے تو میرے دوستو ظاہر بات ہے کہ وہ باپ اپنے بیٹے سے ناراض ہو جائے گا کہ میں نے اپنے بیٹے کو ایک مرتبہ نہیں لیکن کئی مرتبہ ایک بات کے بارے میں سمجھایا کہ یہ تیرے لیے نفع کی چیز ہے، فائدے کی چیز ہے، لیکن میرا بیٹا بار بار سمجھانے کے بعد بھی یہ عمل نہیں کرتا تو باپ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ میرے بھائیوں اتنا ناراض ہو جاتا ہے کہ اس کو جو ہے سامنے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ تو ہمارا رب، ہمارا پروردگار، اتنا بڑا مالک، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا، میرے بھائیوں چاند سورج کو پیدا کرنے والا، دنیا کے اتنے بڑے کارخانہ کو وجود بخشنے والا اور اپنے عامر کن سے سب کچھ پیدا کیا، اتنا بڑا مالک اور خالق اور پروردگار، میرے دوستو ہم کو پیدا کرنے والا ہم کو بار بار ایک بات کا حکم قرآن کریم کے اندر فرمائے کہ اے میرے بندو، تم میری رضا چاہتے ہو، میری رحمت چاہتے ہو، میری مدد چاہتے ہو، تو ہم تمہیں یہ بات بتلاتے ہیں کہ صبر اور نماز کو پکڑ لو، صبر اور نماز کو پکڑ لو، یہ ایک ذریعہ ہے، ایک سبب ہے کہ میری مدد تمہارے ساتھ ہو جائے گی، اور کسی بندے کے ساتھ رب کی مدد ہو جاتی ہے تو میرے دوست اور بزرگوں اور بھائیوں اس کی دنیا اور آخرت بن جاتی ہے، پھر کسی چیز کی ضرورت اس کو نہیں پڑتی۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے یہاں پر یہ بات فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اے قرآن کو ماننے والو، صبر اور نماز کو پکڑ لو، صبر اور نماز کے ذریعے سے میری مدد حاصل کرو، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ میری مدد ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ میری مدد ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ میرے دوستو جس نے بھی صبر کیا ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہو گئی، جس نے بھی صبر کیا ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہو گئی۔ اللہ کے حکم کو بجا لانے میں اور کسی گناہ کے سے کام سے بچنے میں میرے بھائیوں صبر کرنا تو ضروری ہے، اس لیے کہ نفس کے خلاف ہوتا ہے۔ ایک آدمی کو نماز کو ادا کرنا ہے تو اس کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کر، بازار کو چھوڑ کر، دوست احباب کو چھوڑ کر اس کو جانا ہوگا، مسجد میں وضو کرنا ہوگا، نماز کو ادا کرنا ہوگا۔ اس کے اوپر کوئی تکلیف اس کو نفس کے اوپر آتی ہے تو اس کے اوپر وہ صبر کر لیتا ہے تو اللہ اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے۔ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو نماز کتنی اہم چیز ہے اور صبر کتنا اہم چیز ہے، جیسے کہ یہ محرم کا مہینہ جو ابھی پورا ہونے پر ہے، اس سے پہلے دیکھو تو ذی الحجہ کا مہینہ، یہ قربانیوں کے مہینے ہیں۔ یہ کیا ہے بھائی؟ قربانیوں کے مہینے ہیں۔ ذی الحجہ کا مہینہ ابراہیم خلیل علیہ السلام کی قربانیاں اور ابراہیم خلیل علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل ذبیح علیہ السلام کی قربانیاں، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے۔ میرے دوستو کوئی بھی مہینہ یا کوئی بھی ہفتہ یا کوئی بھی دن یا کوئی بھی گھنٹہ ہمیں کچھ نہ کچھ سبق سکھلاتا ہے، لیکن آدمی اس سے اگر سبق لے لیتا ہے تو اس کا کام بن جاتا ہے، اور اگر ایسے ہی دن کو جو ہے گزار دیتا ہے تو اس سے سبق نہیں ملتا، اس کے کوئی فائدہ اس کو ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ ذی الحجہ کا مہینہ جب ختم ہونے پر تھا، جیسے یہ محرم کا مہینہ ابھی ختم ہونے پر ہے، ویسے ذی الحجہ کا مہینہ ختم ہونے پر تھا، شاید 27 ذی الحجہ تھی۔ اس 27 ذی الحجہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ
دوسرے نمبر کے خلیفہ ہے، دوسرے نمبر کے خلیفہ ہے، اور بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہے. اور میرے دوستو ان کے فضائل بہت جو ہے کتابوں کے اندر آتے ہیں، لیکن میں تو صرف ان کی ایک بات بیان کر کے اس میں ایک بات بتانا چاہوں گا، کیونکہ یہاں پر قرآن کریم کے اندر بالصبر والصلاح جو ہے، صلاۃ یعنی نماز کا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر کیسا عمل کر کے بتلایا. دیکھو ہم کو سبق دے کر کے گئے ہیں، ہم کو بتلا کر کے گئے ہیں. آدمی کو چاہیے ان خلفائے راشدین سے سبق حاصل کرے، آدمی کو چاہیے ان صحابہ کرام سے سبق حاصل کرے، اور وہ صحابہ کرام جو عمل کر کے بتلا گئے ہیں اس عمل پر اپنے آپ کو کھڑا کرے. تو 27 ذی الحجہ تھی، ان کے پیچھے ایک دشمن پڑا ہوا تھا مجوسی. میرے دوستو مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی ہے، اور حضرت امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محراب اور مصلی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکلے اور فجر کی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوئے، اور جو ہے وہ مجوسی جو طاق میں لگا ہوا تھا اور اس نے پہلے سے طے کر لیا تھا کہ آج فجر کی نماز کے اندر عمر فاروق آئیں گے تو میں ان کو قتل کروں گا، اس نے پہلے سے طے کر لیا تھا. اس نے جو ہے زہر آلود جو ہے خنجر کر کے وہ چھپا کر کے لایا تھا. ظاہری طور کے اوپر وہ مسجد میں وہ بھی داخل ہوا اور نماز کی جب صف کھڑی ہوئی اس میں وہ بھی کھڑا ہو گیا، لیکن اس کا ارادہ جو تھا وہ قتل کرنے کا ارادہ تھا. میرے دوستو اسلام کا جو ہے آنکھوں کا تارا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دلارا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں. تکبیر ہو گئی اور اللہ اکبر کہہ کر کے نماز کو جو ہے شروع کیا گیا. جو ہے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، سورہ فاتحہ کی قرأت شروع ہوئی. اب سورہ فاتحہ کی قرأت شروع ہوئی اور وہ جو طاق میں پیچھے کھڑا تھا اس نے اپنا خنجر نکالا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جھپٹ کر کے ایسے وار کیے، ایک نہیں پے در پہ 6 وار کر دیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون میں لت پت ہو گئے اور گرنے لگے. لیکن میرے بھائیوں گرنے سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی پیچھے کھڑے تھے، ان کا بازو پکڑ کر کے مصلی پر کھڑا کر دیا. کیوں کہ آج عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے لیے اپنی جان دے گا، میں تڑپوں گا لیکن خدا کے حکم میں کوئی فرق نہ آئے، خدا کا حکم پورا ہو کر رہے گا، نماز تو پوری ہو کر رہے گی. میرے دوستو وہ امام بھی امام تھے اور مقتدی بھی مقتدی تھے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آگے بڑھے، دیکھ رہے ہیں عمر فاروق خون میں لت پت جو ہے تڑپ رہے ہیں، لیکن عبد الرحمن بن عوف نے اپنے رب کے حکم کے مطابق جو فرض شروع کر دیا تھا اس فرض کو پورا کیا. کتنا بڑا حادثہ ہے بھائی، اتنے بڑے حاکم اور اتنے بڑے خلیفہ، ان کی شہادت، ان کے اوپر دشمن نے جو ہے خنجر چلایا اور مسجد کے محراب میں، مسجد نبوی کے محراب میں، اور وہ مصلی جس جگہ پر، جس مصلی پر امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو سجدہ کیا کرتے تھے، وہ مصلی پر حضرت عمر فاروق ہے. لیکن میرے بھائی عمر فاروق تڑپتے رہے اور عبد الرحمن بن عوف نے نماز کو پوری کی، نماز کو پوری کی. اس بات کو یاد رکھیں. آج میرے بھائیوں دنیا کی مشغولیوں کی وجہ سے دنیا میں کوئی غم آ گیا، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، ارے یہاں تک ہمارے گھر میں موت میت ہو گئی تو اس کی موت میت کے کام میں ہم لگ جاتے ہیں، اللہ کے حکم کو توڑتے ہیں نا بھائی. باپ کی جو ہے کفن کی تیاری، غسل کی تیاری، یہ تیاری، اس کو کہنے کی، اس کا کہنے کا، اس کو خبر کرنے کی، اس کو خبر کرنے کی، اس میں خود کی نماز ضائع ہو جاتی ہے، خود کی نماز یاد نہیں آتی. یہاں مسجد نبوی کے محراب میں عمر فاروق خون میں لت پت زمین پر تڑپ رہے ہیں اور عبد الرحمن بن عوف پیچھے سے آگے آئے
اور کہا کہ آج عمر فاروق تڑپتے رہے لیکن میں رب کے حکم کو پورا کر کے رہوں گا۔ عبد الرحمن بن عوف نے نماز کو پورا کیا اور پورا کرنے کے بعد میرے بھائیوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد پھر اپنی جگہ لے گئے۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، توجہ فرمائیں، میں جو بات آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا یہ دوسرے نمبر کے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ میں اس لیے آپ کے سامنے جو ہے بات کر رہا ہوں کہ ان کی شہادت بھی محرم کی پہلی تاریخ کو ہوئی ہے۔ 27 ذی الحجہ کو جو ہے ان کے اوپر وار کیا گیا اور جو ہے کچھ دن رہ کر کے پہلی محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فانی دنیا کو چھوڑ کر چل دیے۔ میرے دوستو، لیکن یہ چند دنوں کے اندر جو ہے زخموں کے اندر سے خون جاری رہتا تھا، ایسے وار ہو گئے تھے کہ زخموں سے خون جاری رہتا تھا، لیکن نماز کا جب وقت آتا اور بے ہوشی کے عالم میں ہوتے تھے تو کوئی یاد دلاتا کہ اے حضرت عمر نماز کا وقت ہو گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہاں ہاں نماز کو ادا کرنا ہے، اور اس حالت میں بھی اشارے سے نماز کو ادا کرتے تھے۔ میرے دوستو، اس پر سے جو ہے اندازہ لگائیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خلیفہ اتنے بڑے جلیل القدر خلیفہ ہونے کے باوجود اور صحابی ہونے کے باوجود میرے دوستو، اور اتنا بڑا حادثہ ہونے کے باوجود وہ تمام کے تمام مقتدیوں نے بھی نماز کو جو ہے پورا کیا۔ یہ نماز ایسی بڑی دولت ہے کہ اس نماز کو میرے بھائیو آخری دم تک کے کسی صحابی نے چھوڑا نہیں، لیکن آج ہم ہیں کہ اس نماز سے غافل ہو کر کے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اسی لیے ایسے اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے، اللہ کے راستے میں جان دینے والے، اللہ کے راستے میں مرنے والوں کے بارے میں بھی اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کے راستے میں مرنے والے، اللہ کے راستے میں قتل ہونے والے، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے، اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کو دینے والے، وہ اس کو مردہ مت کہو، اس کو مردہ مت کہو۔ جو اللہ کے راستے میں جان دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں مرتے ہیں، اس کو مردہ مت کہو۔ اللہ خود کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں، اس کو مردہ بھی مت کہو۔ یہ عام مردوں کی طرح نہیں ہے۔ عام موت جو ہوتی ہے، عام جو مرتے ہیں اور عام جو میتیں ہوتی ہے، ایسے یہ نہیں ہے، اس میں جو ہے فرق ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہے، اور وہ کیسے زندہ ہے تم دنیا کی زندگی میں سمجھ نہیں سکو گے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کیسے زندہ ہے وہ تم نہیں سمجھ سکتے، دنیا کی زندگی میں نہیں سمجھ پاؤ گے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ کے راستے میں مرنے والے، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے، اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کو دینے والے، وہ تو زندہ ہے، اور کیسے زندہ ہے وہ ہم نہیں سمجھ پاتے، ہم نہیں سمجھ پاتے۔ تو میرے دوست اور بزرگ اور بھائیو، یہ اللہ کے راستے میں مرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کو دینے والے ہوتے ہیں، اس کو میرے دوست اور بزرگوں مردہ نہیں کہنا چاہیے۔ یہ مردہ نہیں ہے، بلکہ وہ زندہ ہے۔ اور دنیا کی زندگی میں اللہ پاک جانچتے ہیں، امتحان لیتے ہیں، اور اس امتحان میں جو پاس ہو جاتا ہے اس کو جو ہے درجات اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا میرے دوست اور بزرگوں، ایک امتحان کے لیے اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، امتحان کے لیے۔ آج ہم جو ہے ایسے ہی زندگی گزار دیتے ہیں، لیکن اللہ پاک یوں فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، تم نے کلمہ پڑھا ہے نا، تم بڑے بڑے لمبے لمبے جو ہے جو لمبے چوڑے جو ہے تم دعوے کرتے ہو کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور محبت کے دم بھرتے ہو، لیکن ہم ٹھوک بجا کر کے دیکھیں گے، تمہارا امتحان لے کر کے دیکھیں گے۔
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہارا امتحان ضرور بالضرور لیں گے، تمہارا امتحان لیں گے۔ اور لیا کہ نہ لیا بھائی؟ صحابہ کرام کا امتحان، ہمارا تو کیا ہے، صحابہ کرام کا امتحان خود اللہ نے لیا، لیکن صحابہ کرام ہر پرچے میں، ہر امتحان میں پاس ہوتے چلے گئے، اللہ پاک اس کو آگے بڑھاتے چلے گئے۔ اور کیسا امتحان؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا امتحان تپتی ریت پر اور جو ہے میرے بھائیوں پتھروں میں سلا کر اور آگ کے انگاروں پر ڈال کر، اور ایسا امتحان لیا کہ پتھریلی زمین میں رگڑ کر اللہ نے بلال حبشی کا امتحان لیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب ہوتے چلے گئے، ہر امتحان میں صبر کیا اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے رہے، نبی کے حکم کو اپناتے رہے۔ میرے دوستو دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوئے، آخرت میں بھی کامیاب۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کا حال، میرے دوستو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال ایسا کون سا تیرا عمل ہے وہ بتا، آج جو میں جنت میں گیا تیرے پیروں کی آواز میں نے جنت میں سنی، کون سا عمل؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایسا تو کوئی عمل بہت بڑا تو نہیں ہے، لیکن جو ہے جب بھی میرا وضو جاتا ہے میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں، تحت الوضو پڑھتا ہوں۔ یہ تو نفل کی بات ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں اور بھائیوں، یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی جو ان کے اوپر جو ہے پریشانی اور مصیبت آئی، لیکن صبر کیا، اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑا۔ اور میرے دوستو ایسے ہی ہمارے نبی تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے نیچے کانٹے بچھائے گئے، اور اس گھر میں بیت اللہ کے گھر میں امن کا گھر تھا، اس گھر کے اندر ہمارے نبی تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے اونٹ کی اونچ ڈالی گئی، لیکن صبر کیا۔ ایسے ہی صحابہ کرام نے بھی صبر کیا۔ تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ میں تمہارا امتحان لوں گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، خوف ڈال کر تمہارے سامنے مخالف پارٹی کو کھڑی کر کے میں امتحان لوں گا، مخالف پارٹی کھڑی ہو جائے گی۔ جیسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں مخالفین کی پارٹی کھڑی کر دی۔ یہ حضرت امام حسین کی پارٹی اقلیت میں ہے، چھوٹی ہے، 70-72 کے مقابلے میں 1000 کو کھڑا کر دیا بھائی۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان لیا کہ 1000 کے سامنے 70-72 ہے، اب ڈگمگاتے ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف یا نبی کے طریقے کے خلاف کرتے ہیں، یا صبر اور خدا کے حکم کے مطابق اپنی جان کو دیتے ہیں۔ یہ امتحان تھا میرے دوست اور بزرگ اور بھائیوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امتحان کے اندر پاس ہو گئے تو ڈر ڈال کر کے، خوف ڈال کر کے تمہارے سامنے دشمن کو کھڑے کر دیں گے اور پھر ہم امتحان لیں گے، دیکھیں گے۔ میرے دوستو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان کے اندر کیا سبق دے کر کے گئے، ہم کو کیا پڑھا کر کے گئے، ہم کو کیا بتلا کر کے گئے، اس کو آج ہم بھول گئے۔ وہ کہتے ہیں نا بھائی کہ سجدے میں حضرت امام حسین نے سر کو کٹایا، لیکن کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ سر جو ہے سجدہ بھی کیا تو کہاں کیا، سجدہ کیا تو کہاں کیا، فرش کیسا تھا، چٹائیاں کیسی بچھی ہوئی تھی، اوپر پنکھے کیسے لگے ہوئے تھے، کس جگہ پر سجدہ کیا؟ ارے میرے بھائیوں سجدہ تو کیا کربلا کے میدان میں، سورج جو ہے اپنی دھوپ گرمی اور زمین سے جو ہے تپتی ہوئی زمین، اس کے اوپر سجدہ کیا، اوپر سایہ چھت کا نہیں ہے، پنکھا لگا ہوا نہیں ہے، بلکہ سایہ ہے تو تلوار کا سایہ۔ کون سا سایہ ہے؟ تلوار کا سایہ۔
لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے حکم کو پورا کر کے بتلایا اور عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھنے والے مقتدی نے اس حادثہ کے وقت بھی نماز کو مکمل کر کے بتلایا، ویسے میرے بھائیوں یہ پہلی محرم اور یہ 10 محرم کو حضرت امام حسین نے کربلا میں نماز کو کامل کر کے بتلایا۔ اسی لیے کہا نا، نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سایہ میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سایوں میں۔ یہ بتایا کہاں؟ یہ سجدہ تھا، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سجدہ، یہ صدیق اکبر کا سجدہ، عثمان ذی النورین کا سجدہ، علی حیدر کا سجدہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سجدہ جو کربلا میں کر کے بتایا بھائی۔ کیوں؟ اس لیے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، فرما دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا صرف تیرے ہی لیے ہے۔ کس کے لیے بھائی؟ اللہ ہی کے لیے۔ میں جب تک جیتا رہوں گا تیرے نام کی نماز پڑھتا رہوں گا، میں جب تک جیتا رہوں گا تیرے نام کی قربانیاں دیتا رہوں گا، چاہے مال کی قربانی کا وقت آئے مال کی دوں گا، چاہے وقت کی قربانی کا وقت آئے وقت کی قربانی دوں گا، چاہے جان کی قربانی لگانے کا وقت آئے گا جان لگا کے بتاؤں گا، میرے بچوں کی قربانی کا وقت آئے گا بچوں کو کھپا کے بتاؤں گا، جیسے امام حسین نے کربلا میں میرے بھائیوں اپنی جان کے ساتھ اپنے بچوں کی جان کو قربان کر کے بتایا نا بھائی۔ آج ہم ان کے نام لیوا، ہم بڑی بڑی محبت کے دعوے کرنے والے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، امام حسین سے محبت کرتے ہیں، لیکن میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، جو امام اور جو رسول اور جو صحابہ ہم کو سبق دے کر کے گئے، ہم کو بتلا کر کے گئے، اس کو آج ہم چھوڑ کر کے بیٹھے ہیں تو ایسی محبت تھوڑی چلے گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم امتحان لیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائیوں کربلا کے میدان میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، میرا بیٹا علی اکبر نوجوان ہے لیکن دشمنوں کے سامنے جا رہے ہیں اور دشمنوں کے وار آ رہے ہیں، لیکن صبر کے ساتھ ان واروں کو لیتے جا رہے ہیں، اللہ کا نام بلند کرتے جا رہے ہیں اور یہ بتلا رہے ہیں میں نبی کی نافرمان نہیں ہوں، میں نبی کا نواسا کا بیٹا ہوں، میں اللہ کے حکم پر اپنی جان تو دے دوں گا لیکن تمہارے سامنے نہیں جھکیں گے۔ جان دی۔ اور میرے دوستو، علی اکبر کی ماں نے اور علی اکبر کی بہنوں نے اور علی اکبر کے گھرانوں کی عورتوں نے میرے دوستو کیسا واویلا کیا، ماتم کیا، روئے دھوئے نہیں۔ آج ہمارے گھروں میں موت میت ہو جاتی ہے، بھائی مر جاتا ہے، باپ مر جاتا ہے، بیٹا مر جاتا ہے، تو میرے دوستو ہم تو جو ہے اس کے اوپر ایسے چلاتے ہیں، ایسے روتے ہیں۔ بہت سی جو ہے عورتیں ایسی بھی ہوتی ہے جس کو رونا نہیں آتا، تو میرے دوستو جو ہے دوسروں کو رلانے کے لیے خود بخود روتے ہیں، دوسروں کو رلانے کے لیے گیت گاتے ہیں اور دوسروں کو بھی رلاتے ہیں، لیکن یہاں حکم کیا ہے؟ صبر کا حکم ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی اکبر کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر کے وہ جو شہید پڑے تھے ان کے سامنے ڈال دیتے ہیں۔ کبھی کبھی خیموں سے رونے کی آواز آتی، کیونکہ ان کی بھی بہنیں تھیں نا بھائی، غم تو ہوتا ہی ہے، دل پر اثر تو ہوتا ہی ہے۔ کبھی کبھی گھروں میں سے خیموں میں سے رونے کی آواز آتی، امام حسین گھر میں جاتے اور تسلی دیتے اور کیا فرماتے کہ وہ چار نوجوان بیٹے جس ماں کے خدا کے راستے میں شہید ہو گئے، اس ماں نے اس بات پر صبر کیا، میں دنیا میں صبر کر لوں گی، کل حشر کے میدان میں فخر کروں گی، میں 4 شہیدوں کی ماں بن کے آئی ہوں۔ یہ بات یاد دلا دے۔
حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا صبر یاد دلاتے. ارے صفیہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھائی کے 11 ٹکڑے دیکھے. کان کٹا ہوا، ناک کاٹی گئی، زبان کاٹی گئی، آنکھوں میں نیزے مارے گئے اور کلیجہ نکالا گیا، چبایا گیا. سب نکال کر ہندا نے اپنے گلے کا ہار بنایا. ہندا نے کلیجے کو اپنے منہ سے چبایا، لیکن صفیہ نے صبر کیا. صفیہ نے صبر کیا. حضرت امام حسین یہ باتیں یاد دلاتے اور کہتے تم بھی صبر کرو، تم بھی صبر کرو. میرے دوستو، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کس کی بہن ہے؟ وہ بھائی کے کون سا بھائی ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھائی. ہمارے نبی تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ جب میرے دوستو وہ جب شہید ہو گئے اور پھر جو ہے جنگ ختم ہوئی، اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حضرت حمزہ کو تلاش کرو، ان کی ناز کو تلاش کرو. تو حضرت علی حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کرتے ہیں میدان میں. تلاش کرتے کرتے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی میت پر پہنچے. حضرت علی حیدر نے دیکھا جو حضرت حمزہ کا کان کٹا ہوا، ناک کٹی ہوئی ہے، آنکھیں زخمی ہے، زبان کاٹی گئی ہے اور جو ہے پیٹ کو چاک کیا گیا ہے، اندر سے کلیجہ نکالا گیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس حالت کو دیکھ کر بیزارو قطار رو پڑے اور دوڑے ہوئے آئے اللہ کے نبی کے پاس اور حال بیان کیا. اللہ کے نبی ساتھ چلے، چلو میں اپنے چچا کی میت پر آؤں گا. کہاں ہے؟ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا کی جو ہے جہاں شہید پڑے تھے پہنچے. اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کا حال دیکھ کر برداشت نہ کر سکے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. میرے عزیز دوستو بزرگوں، رونا منع نہیں، لیکن ایسا رونا جو بے اختیار رونا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، یہ تو اللہ کی طرف سے رحمت سمجھی جائے گی. لیکن زبانوں سے میرے بھائیوں بکواس اور زبانوں سے آواز اور فریاد اگر ہوگی اور آہ ویلا ہوگا اور جو ہے سینوں کو پیٹا جائے گا اور چہروں کو جو ہے تھپڑے ماری جائے گی، تو ایسی عورتوں کے اوپر تو اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے. صبر کرنے کا، صبر کے ساتھ اگر آنسو نکل گئے تو یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اور نکلتی ہی ہے. تکلیف تو ہوتی ہے بھائی، باپ بیٹے سے جدا ہو رہا ہے، ماں بیٹی سے جدا ہو رہی ہے، ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے، تو تکلیف تو ہوگی. لیکن میرے دوستو، ان کی حد بتلائی ہے کہ اس حد تک تم صبر کرو، اور صبر کرو گے تو اللہ کی طرف سے انعام پاؤ گے. تو حضرت صفیہ، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بہن کو پتا چلا میرے بھائی کا جو ہے دشمنوں نے برا حال کر دیا ہے، شہید ہو گئے. حضرت صفیہ اپنے گھر سے بھاگی ہوئی نکلی، جاؤں میں اپنے بھائی کی میت پر. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اپنے بھائی کی میت پر دوڑی ہوئی جا رہی ہے. اللہ کے نبی کو پتا چلا بہن صفیہ حمزہ کی حالت کو دیکھ نہ پائے گی اور وہاں جا کر کے سینہ جو ہے کوٹے گی اور سر جو ہے سر کے اوپر جو ہے مارے گی اور یہ جو ہے چلائے گی، روئے گی. تو فوراً حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، بیٹا جلدی سے جا اپنی اماں کو روک. یہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صفیہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی نے فوراً اپنے جو ہے بیٹے زبیر کو کہا بیٹا جلدی جا اپنی اماں سے روک، اس لیے کہ جو ہے حضرت حمزہ کا حال صحیح نہیں ہے، ان کے کان کاٹے گئے ہیں، زبان کاٹی گئی ہے، ان کا جو ہے پیٹ چاک کیا گیا ہے. بہن بھائی کی یہ حالت کو دیکھ نہیں پائے گی اور جو بے تحاشا روئے گی، چلائے گی اور جو ہے کوٹے گی، پیٹے گی، اس لیے ان کو روک لو. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے سے ننھے سے بچے ہیں، دوڑے ہوئے جا رہے ہیں، ماں کا بازو پکڑتے ہیں، اماں ٹھہر جاؤ، اماں ٹھہر جاؤ. لیکن اماں نے کہا ہٹ. جب دیکھا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کہ اماں رکے گی نہیں تو کیا کہا، اے اماں ٹھہر جا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرنے کا حکم فرمایا ہے. کیا کہا؟
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. میرے عزیزو حضرت صفیہ کا جو پیر اٹھا تھا آگے بڑھنے کے لیے وہ پیر پھر پیچھے رکھ دیا. میرے آقا کا حکم ہے, نبی محمد کا حکم ہے, آج میں اپنے بھائی کے چہرے کو نہیں دیکھوں گی, حشر میں دیکھ لوں گی. یہ ماننے کی صفت تھی, اللہ کے نبی کی بات پر قربان ہونے کے لیے تیار تھی. اور پھر کیا کہا, اے بیٹا زبیر جا, میں وہاں اپنے بھائی کی میت پر رونے کے لیے چلانے کے لیے نہیں جا رہی ہوں, بلکہ میں تو اپنی بھائی کی میت پر جا کر خدا کے سامنے جھولی پھیلاؤں گا, اور جو جھولی پھیلا کر خدا کا شکر ادا کروں گی. اے اللہ, یہ تو ایک بھائی حمزہ تھا, اگر ایسے کئی حمزہ ہو اور تیرے راستے میں شہید ہو, میں خوش ہوں اس بات پر. یہ حضرت صفیہ, میرے دوستو, حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی یہ بات اللہ کے نبی تک پہنچی ہے, اللہ کے نبی نے اجازت دی. تو میرا کہنے کا مطلب یہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر جو خیمے میں جا کر کے اس بات کو کہتے تھے کہ حضرت صفیہ نے جیسا صبر کیا ہے, حضرت سمیہ نے جیسا صبر کیا ہے, تم بھی صبر کرو, تم بھی صبر کرو. اور بدبخت ابو جہل, تیرا ظلم جو ہمیشہ یاد رہے گا, دنیا نہیں بھلائے گی. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا. ہاں, یہ ابو جہل میرے دوستو بڑا دشمن تھا. حضرت سمیہ کا کیا حالت بنایا. ایک بات یہ آتی ہے کہ اس کو جو ہے نازک حصے میں نیزہ مارا اور حضرت سمیہ کو شہید کر دیا گیا. اور ایک یہ بات آتی ہے چوراہے پر حضرت سمیہ کا گزر ہوا, ابو جہل نے پکڑ کر کے جکڑا اور پیروں میں رسیاں باندھی, اور باندھ کر کے پھر کہتا ہے, اے سمیہ اب جو ہے محمد کے کلمے کو چھوڑتی ہے یا تیری جان بچاتی ہے. کیا کہا؟ ابو جہل کہتا ہے سمیہ اپنی جان کو بچاتی ہے یا کلمے کو چھوڑتی ہے. تو حضرت سمیہ نے کہا, اے بدبخت, یہ کلمہ صرف میری زبان پر نہیں, ہاتھوں میں نہیں, کانوں میں نہیں, آنکھوں میں نہیں. اگر صرف میری آنکھوں کے سامنے ہوتا تو یہ چھوٹ سکتا, میرے کانوں پر صرف ہوتا تو یہ چھوڑ سکتی, میرے ہاتھوں میں ہوتا تو چھوڑ سکتی. ارے یہ تو میرے جسم کے خون کے ایک ایک قطرے میں پیوست ہو چکا ہے. جب تک خون کا ایک ایک قطرہ زندہ ہے, کلمہ بھی زندہ رہے گا. یہ حضرت سمیہ نے جواب دیا ابو جہل کو, تجھ سے جو ہو سکے کر لے, میں جو ہے محمد کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتی صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں, اور یہ کلمہ میری زبان پر نہیں ہے. آج میرے عزیزو, آج یہ کلمہ صرف اپنی زبانوں پر, صرف اپنے کانوں پر, کبھی جو ہے کلمہ کی آواز ٹکراتی ہے, کانوں سے سن لی پھر ختم. کبھی ہمارے سامنے کلمہ لکھا ہوا آ جاتا ہے, پڑھ لیا پھر ختم. کبھی زبان پر آ گیا, پڑھ لیا پھر ختم. کبھی ہاتھوں پر آ گیا, اٹھا لیا پھر ختم. نہیں, یہ تو ذریعے ہیں اندر اتارنے کے, زبان کے ذریعے, آنکھوں کے ذریعے, کان کے ذریعے. اور پھر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, خوف ڈال کر, اور پھر مال میں کمی کر کے, مالوں میں کمی کر کے, اور جانوں میں کمی کر کے, جانوں کو لے کر, تمہاری جانوں کو لے کر. ہم جانچیں گے, ہم دیکھیں گے کہ بیٹا لیا, بیٹا دیا, اور بیٹا دینے کے بعد پھر ہم نے لیا, اب تم کیا کرتے ہو, اب تم کیا کرتے ہو, شکوہ شکایت کرتے ہو کہ صبر کرتے ہو. بھائی ہم نے دیا, ہم نے لیا, بہن ہم نے دی, ہم نے لی, بیٹا ہم نے دیا, ہم نے لیا, اس کے اوپر تم شکوہ شکایت کرتے ہو یا صبر کرتے ہو. ہم دیکھیں گے, جانچیں گے. اور ہوتا ہے نا بھائی, اسی لیے جانچا جاتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, تمہاری جانوں کو لے کر, تمہارے مالوں کو لے کر, اور تمہارے پھل فروٹ میں کمی لا کر ہم تمہیں جانچیں گے. تمہارے بنے بنائے باغیچوں کو اجاڑ کر کے دیکھیں گے. تمہاری محنت تو لگی ہوگی, تم پانی بھی دیتے رہو گے, تم جو ہے اس کے پیچھے اپنے اوقات کو لگاتے رہو گے, اور وہ بنی ہوئی کھیتیاں کو ہم اجاڑ بھی دیں گے.
میرے نبی کے طریقے کے مطابق رہتے ہو یا اس سے ڈگمگا جاتے ہو؟ میرے دوست اور بزرگوں اور بھائیوں، اگر جو ہے صبر کر لیا اور اس پر قائم رہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک اس کو خوشخبری سناتے ہیں، صابرین کو اللہ پاک خوشخبری سناتے ہیں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے میرے محبوب سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے صابرین کو خوشخبری سنا دے، میں نے ہر لائن سے ان کو آزما لیا، میں نے جانچ لیا، میں نے امتحان لے لیا، لیکن وہ ثابت قدم رہے، صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اب ان کو جو ہے خوشخبری سنا دے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو ان پریشانیوں میں، ان تکلیفوں میں، ان مصیبتوں میں کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے صابرین کو خوشخبری سنا دیجئے۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ، جو جس نے دیا ہے اسی نے لیا ہے، جو جس کا ہے اسی کا سب کچھ ہے، یہ ہم کو جو کچھ ملا ہے اسی کی طرف سے ملا ہے۔ کس کی طرف ملا بھائی؟ اللہ ہی کی طرف سے ملا ہے، چاہے دکان کی شکل میں ہو، کھیتوں کی شکل میں ہو، مال کی شکل میں ہو، اولاد کی شکل میں ہو، چاہے بنگلوں اور محل کے شکل میں ہو، دنیا کی کسی بھی شکل میں تم کو جو کچھ ملا ہے اسی کی طرف سے ملا ہے، اور وہ سب کا مالک وہی ہے۔ ملک کس کی ہے بھائی؟ اللہ ہی کی ملک ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں اور بھائیوں، انسان پر جب پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، ان پریشانیوں کے موقع پر اور ان تکلیفوں کے موقعوں پر میرے دوست اور بزرگوں اور بھائیوں وہ صبر کرتا ہے، اور صبر کے ساتھ اللہ کی طرف جو ہے وہ دھیان دیتا ہے، اور اللہ نے جو تعلیم دی ہے اس تعلیم کے مطابق رہتا ہے، تو اللہ پاک اس کو نوازتے ہیں، اس کو عطا کرتے ہیں، ہاں جو لیا ہے اس سے زیادہ عطا فرماتے ہیں، اس سے زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ پاک جانچیں گے، ہاں غمی ڈالیں گے، کبھی خوشی ڈالیں گے اور جانچیں گے۔ ہاں اب کیا ہے میرے بھائیوں، آج کل خوشیوں کے اندر بھی اللہ پاک جانچتے ہیں۔ بیٹا دیا اللہ نے، بیٹی دی اللہ نے، اب امید بھی بتائی اللہ نے۔ کس نے بتائی بھائی؟ امید بھی کس نے بتائی؟ اللہ نے بتائی۔ اگر نہ دیتا بیٹا تو نہ ہوتا جوان، ہوتا بھائی جوان؟ اگر اللہ بیٹا نہ دیتا تو نہ ہوتا بیٹا جوان، اور جوان نہ ہوتا تو باپ اور ماں امید بھی نہ دیکھتی، لیکن دیا اللہ نے بیٹا، اور یہ بیٹا بھی دیا، یہ بیٹی بھی دی، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ کس کے صدقے میں دی؟ نبی محمد الرسول اللہ کے صدقے میں۔ اور جب بیٹے کی شادی آئی تو اب امیدیں پوری ہوتی ہیں، اب امیدیں پوری ہوتی ہیں، لیکن اللہ پاک جانچتے ہیں، ہاں یہ خوشیاں دے کر کے جانچتے ہیں، غمی دے کر کے جانچتے ہیں، جو تکلیف دے کر کے جانچتے ہیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے خوشیوں میں؟ میرے دوست اور بزرگوں اور بھائیوں، دنیا کے سب انسانوں کو راضی کیا جاتا ہے اور ناراض کیا جاتا ہے اپنے رب کو اور اپنے نبی کو، کیا جاتا ہے نا۔ جب خوشی کا موقع آتا ہے تو ہر ایک کو یاد آتا ہے، آج چچا میرے گھر پر آئے، ضرور آئے، خوشی کا دن ہے، میرا ماموں بھی آئے گا، نانا بھی آئے گا، دادا بھی آئے گا، میرا بھائی بھی آئے گا، میرے رشتہ دار آئیں گے، دوست احباب آئیں گے، پھوپھیاں آئے گی، خالائیں آئے گی، ارے سب خوش ہو کر کے ہمارے گھر سے جائے گی۔ اور کوئی نہیں آ رہا ہے تو بلایا جا رہا ہے، نہیں آ رہا ہے تو بلایا جا رہا ہے بھائی کہ آج ہمارے گھر خوشی کا دن، اور نہ آئے یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اگر ناراض ہے چچا تو اس کو خوش کیا جاتا ہے، ناراض ہے ماموں ان کو خوش کیا جاتا ہے، یہ دن ہے خوش کرنے کا۔ آج اگر وہ خوش نہ ہوا تو کب کریں گے ان کو راضی؟ ہوتا ہے نا بھائی، سب کو بلایا جاتا ہے۔
میرے عزیزوں بیٹے کی شادی میں تمام تو خوش ہو گئے، ارے باپ بھی خوش ہوا، بیٹے بھی خوش ہوئے، بھائی بھی خوش ہوئے، لیکن کبھی سوچا کہ اللہ ناراض، جس نے بیٹا دیا، جس نے یہ خوشی کا موقع دکھلایا وہ ناراض، اور اس کا نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض؟ وہ کبھی دیا کہ دیکھا بھائی ہوتا ہے نا؟ لیکن کبھی میرے دوستو اپنا مالک یاد نہیں آتا کہ جس مالک نے مجھے خوشی کا دن دکھایا اور جس کے صدقے میں یہ خوشی کا دن میں نے دیکھا، آج میں دنیا کے اندر میرے رب کو راضی کر کے رہوں گا اور میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر کے رہوں گا۔ اس راضی کرنے کے جو اصول ہیں، جو آداب ہیں، جو طریقے ہیں، میں اس کو معلوم کر کے رہوں گا اور معلوم کر کے اللہ اور نبی کو راضی کروں گا۔ کہتا ہے بھائی کوئی نہیں کرتا، سب یاد آتے ہیں اور پھر جو ہے خوشیوں کے اندر کچھ دیکھا نہیں جاتا۔ امیدیں پوری ہوتی ہیں نا، امیدیں پوری ہوتی ہیں، کچھ نہیں دیکھا جاتا۔ نبی کے طریقے کے خلاف ہو تو ہو، اللہ کے حکم کے خلاف ہو تو ہو، لیکن کیا جاتا ہے، سب کیا جاتا ہے۔ آج میرے بھائیوں وہ راشڑے بند ہو گئے تو آج ٹی ویاں اور ٹیلی ویژن آ گئے، اب وہ چلتے ہیں، خوشی ہوتی ہے اب خوشی کے اندر۔ لیکن میرے دوستوں اور عزیز نوجوانوں، یہ اللہ پاک جانچتے ہیں، اور اگر اس جانچ میں، اس امتحان کے اندر اگر ہم ڈگمگا گئے تو میرے بھائیو دنیا میں بھی مصیبت آئے گی اور آخرت کی بھی مصیبت بھگتنا پڑے گی۔ اس کے لیے یہ جانچتے ہیں اللہ پاک، اس کے اندر ہمیں صبر کرنا ہے اور صبر کے ساتھ ہمیں کام لینا ہے۔ میرے دوستو، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کربلا کے میدان کے اندر ہم کو سبق دے کر کے گئے کہ آج جو ہے میں سجدے کے اندر اپنی جان کو دے رہا ہوں، نماز نہیں جا رہی، یہ تو نماز کی بات ہے۔ میرے دوستو، آج ہماری زندگیوں میں نماز بھی نہ رہی، آج بلایا جا رہا ہے آ جاؤ، بلایا جا رہا ہے نا بھائی، آ جاؤ، اور 5 وقت بلایا جا رہا ہے، آ جاؤ، ایسی مسجدوں میں آ جاؤ، اگر تمہاری ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے انتظام کیا گیا ہے، تم اپنی ضرورت سے فارغ ہو جاؤ، پانی کا انتظام ہے، وضو کر لو اور مسجد میں داخل ہو جاؤ۔ ارے بہترین قسم کی مسجد بنی ہوئی، اس کے نیچے فرش بھی بہترین لادی کا لگا ہوا اور اس کے اوپر چٹائیاں لگی ہوئی، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے سامنے اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور اوپر تمہارے اوپر پنکھے جو ہے چلتے رہیں گے، پنکھے چلتے رہیں گے۔ لیکن پھر بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ نا ہم تو کھیتیوں کے پیچھے سر پھوڑتے رہیں گے، دکانوں کے پیچھے لڑتے رہیں گے، اپنے دنیا کے کاروبار کرتے رہیں گے، دوستوں کے ساتھ گپے سپے مارتے رہیں گے، ہمارے پاس وقت نہیں، نماز کا وقت نہیں۔ اجے بھائی نماز کا وقت نہیں ہے، یہ تو نماز کی بات ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سبق دیا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں سبق دیا ہے۔ ارے میرے بھائیوں، یہ تو نماز کی بات ہے، یہ تو نمبر 1 کا حکم ہے، اور یہ نماز ہمارے نبی تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا ہے بھائی؟ آنکھوں کی ٹھنڈک۔ ہمارے نبی نے کیا کہا؟ یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ عزیزوں، امتی دنیا میں رہتے ہوئے اپنے پیارے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا۔ کل جو ہے سوا نیزے پر آ کھڑا ہو جائے گا سورج، تپتی ہوئی نیچے جو ہے تانبے کی زمین، اس وقت میرے بھائیوں جس نے دنیا میں اپنے نبی کو ٹھنڈک پہنچائی ہوگی، نبی حشر کے میدان میں ان کے بازو پکڑ کے جنت میں داخل کروا دیں گے، جنت میں داخل کروائیں گے۔ لیکن آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی ہوگی تو میرے دوستو۔ لیکن حضرت امام حسین کی ایک بات میں آپ کو یہ بتاؤں، حضرت امام حسین رضی اللہ ہمارے سنت طریقے، ہمارے نبی پر بھی ایمان لائے نا بھائی، ان کے طریقوں پر چلنا ضروری ہے۔ دیکھو ہمارے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان کے اندر جو ہے کبھی تو سنت نہیں چھوڑی، لیکن کربلا کے میدان کے اندر بھی ایک سنت کو نہیں چھوڑا، ایک سنت کو نہیں چھوڑا۔ یوں جو ہے بتایا جاتا ہے کہ دشمنوں کی طرف سے تلوار کا وار آیا اور ان کے سر کے اوپر ٹوپی اور امامہ لگا ہوا تھا، ایسا سخت وار آیا کہ یہ ٹوپی اور امامہ کٹتا ہوا کندھے پر یہ وار تلوار کا آیا، ٹوپی اور امامہ کٹ گیا۔ جیسا ٹوپی اور امامہ امام حسین کا کٹا، فکر پیدا ہوئی، چلے خیمہ کی طرف۔ کہاں چلے بھائی؟ اپنے خیمہ کی طرف چلے۔
میری ٹوپی کٹ گئی ہے, امامہ کٹ گیا ہے. خیمے میں جا کر دوسری ٹوپی پہنی, امامہ باندھا اور پھر آئے. کیوں؟ میں جاؤں گا, میرے نانا سے ملوں گا, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے نانا سے ملتے ہوئے مجھے شرم آئے اور میرا نانا مجھے یہ کہہ دے, ارے بیٹا دنیا سے آیا یہ کٹی ہوئی سنت کو لے کر, دنیا سے آیا یہ کٹی ہوئی سنت کو لے کر. مجھے شرم آتی ہے میرے نانا سے ملتے ہوئے, اس لیے میں تو مکمل سنت لے کر کے جاؤں گا. تو سنت میرے بھائیوں, ٹوپی اور امامہ باندھا اور پھر شہید ہوئے. آج میرے دوستو نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دیکھو, ہماری زندگیوں میں ساری کی ساری سنتیں سپاچٹ. ہاں, ارے چہرے پر دیکھو نبی کی سنت سپاچٹ, لباس میں دیکھو نبی کی سنت سپاچٹ, کھانے میں دیکھو نبی کی سنت سپاچٹ, لین دین میں دیکھو نبی کی سنت سپاچٹ. دنیا کے ہر کام میں نبی کو بھول گئے اور پھر اپنی زبانوں سے دعوے کرتے ہیں عاشق رسول ہونے کا. کہاں سے چلے گا؟ ہاں, میں تو بڑا عاشق رسول ہوں. ارے حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں سنت پر عمل کر کے بتایا اور کہا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. فرما دیجئے میری نماز, میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا تو اسی کے لیے ہے. بتایا نا بھائی, بتایا. جب تک رہے میرے دوست اور بزرگوں اور بھائیوں, یہ باتیں آج ہماری سمجھ میں نہیں آتی. یہ باتیں ہماری سمجھ میں اب آخری باتیں جو ہے بتا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی, یقین نہیں آتا. سن لیتے ہیں لیکن یقین نہیں آتا. تو اس کو بھی اللہ پاک نے قرآن میں بیان کر دیا ہے, اس کو بھی بیان کر دیا ہے کہ اگر تمہیں یقین نہیں آتا نا تو ایک دن آئے گا, ایک دن آئے گا, یقین کرنا ہوگا. اور کیوں یقین نہیں آتا؟ یقین کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ مال کی طلب میں لگے ہوئے ہیں, مال کی طلب میں لگے ہوئے ہیں, دنیا کو بنانے کی طلب میں لگے ہوئے ہیں اور دنیا کے پیچھے جو ہے لگے ہوئے ہیں. تو اب دین کی بات سمجھ میں نہیں آتی, اس کے اوپر یقین نہیں آتا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اے لوگوں تم کو جو ہے مال کی بہت سی طلب نے تم کو غافل کر دیا, مال کی بہت سی طلب نے تم کو غافل کر دیا. اور کتنا غافل کر دیا؟ آج تم نمازوں سے غافل, روزوں سے غافل, صبر سے غافل, خدا کے حکموں سے غافل, نبی کے طریقوں سے غافل. ارے کربلا کے میدان میں وہ ابن زیاد بدبخت کی پارٹی نے ایسے غافل ہو گئے, مال کی چکر میں آ کر, ان سکوں کی چکر میں آ کر, زمین کے ٹکڑوں کی چکر میں آ کر, اشرفیوں کی چکر میں آ کر, انعام پانے کی چکر میں آ کر ایسے غافل ہو گئے کہ نظر نہیں آیا. نظر نہیں آیا. کون نظر نہیں آیا؟ نواسہ رسول نظر نہیں آیا اس کو, فاطمہ کا لال نظر نہیں آیا کہ یہ ہمارے نبی کا لال ہے, یہ ہمارے نبی کا نواسہ ہے, ان کے سامنے ہم جو ہے, ان کے سامنے. لیکن میرے دوستو وہ غافل ہو گئے, وہ غافل ہو گئے. کیوں غافل ہو گئے؟ مال کی چکر نے اس کو غافل کر دیا, اندھے ہو گئے. ارے ہم لڑیں گے, ہم کو جو ہے زمین کے ٹکڑے ملیں گے, ہم کو جو ہے اشرفیاں ملے گی اور ہم کو انعامات ملیں گے. انعام کے لالچ دیے گئے تھے نا بھائی, ہاں کہ تم لڑو اور لڑ کر جو آؤ گے تو ہم تمہیں انعام دیں گے. آج ہم بھی کیا ہے بھائی, ہم بھی غفلت میں پڑے. اور ہم بھی غفلت میں کیسے پڑے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اے لوگوں مال کی بہت سی طلب نے تم کو غافل کر دیا. ارے خدا سے بھی غافل ہو گئے, نبی محمد الرسول اللہ سے غافل ہو گئے, صدیق اکبر سے غافل ہو گئے, عمر فاروق سے غافل ہو گئے, عثمان ذی النورین سے غافل ہو گئے, علی حیدر سے غافل ہو گئے, حضرت امام حسن حسین سے غافل ہو گئے, اولیاء کرام کی جماعت سے غافل ہو گئے. ان کے سارے عملوں سے غافل ہو کر یہاں تک غفلت میں پڑے کہ جا پہنچے قبروں میں. اللہ خود کہتا ہے تم کو غافل کر دیا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اے لوگوں تم کو بہت سی مال کی طلب نے غافل کر دیا, یہاں تک کہ تم نے جا دیکھی قبریں.
کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں تم دیکھو گے، ہاں ہاں ان قریب تم دیکھو گے، دیکھو گے۔ اللہ کہتا ہے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین۔ آج نبیوں کی باتوں پر، قرآن کی باتوں پر، اللہ کی باتوں پر اور شہیدوں کی باتوں پر، صحابہ کی باتوں پر اور اولیاء کی باتوں پر، ارے علماء کرام کی باتوں پر، جو گلی گلی شہر شہر گاؤں گاؤں آ کر کے بتلاتے ہیں، وہ علم والی باتیں بتلاتے ہیں جو نبی چھوڑ کر کے گئے ہیں، لیکن ہمیں یقین نہیں آتا، ہمیں یقین نہیں آتا۔ ہاں اس علم سے غافل ہو گئے میرے دوستوں کی، یقین ہی نہیں آتا۔ انبیاء بتا کر کے گئے، انبیاء کے بعد صحابہ بتا کر کے گئے، صحابہ کے بعد تابعین بتا کر کے گئے، تابعین کے بعد اولیاء کی جماعت بتا کر کے گئی۔ آج میرے بھائیوں اللہ کا کروڑا احسان ہے کہ آج میرے دوستو ہمارے ہی بستی میں، ہمارے ہی شہر میں کئی ایک علماء کرام اللہ پاک نے ایسے پیدا کر دیے کہ ہم کو ایسی علمی باتیں بتاتے ہیں کہ میرے دوستو اگر اس علم کے اوپر یقین کیا جائے تو دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی مل جائے، لیکن یقین نہیں آتا۔ آج اگر یقین نہیں آیا میرے بھائیوں تو کل آ جائے گا۔ کیوں آ جائے گا؟ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم علم الیقین نہیں کرتے تو ایک دن آئے گا تمہارے سامنے جہنم آئے گی، بھڑکتی ہوئی آگ آئے گی، شعلے بھڑکاتی ہوئی، اس دن وہ جہنم کو دیکھ کر لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ، پھر یقین ہو جائے گا، عین الیقین، پھر یقین ہو جائے گا۔ آنکھوں سے دیکھے گا نا، جہنم کو دیکھے گا۔ آج کہا جاتا ہے ارے نماز کو چھوڑو گے اور اے روزوں کو چھوڑو گے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرو گے، نبی کے طریقوں کو چھوڑو گے تو تمہیں جہنم میں جانا ہوگا، عذاب بھگتنا پڑے گا، لیکن آج یقین نہیں آتا۔ تو ایک وقت آئے گا، اللہ خود کہتا ہے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، میرے نبیوں کی بات پر یقین نہیں آتا، صحابہ کی بات پر یقین نہیں آتا، قرآن کی بات پر یقین نہیں آتا، تابعین کی باتوں پر یقین نہیں آتا، میرے دوست اولیاء کی باتوں پر یقین نہیں آتا، علماء کرام کی باتوں پر یقین نہیں آتا۔ کوئی بات نہیں، وقت آئے گا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تمہارے سامنے بھڑکتی ہوئی آگ آئے گی، اس وقت تم دیکھو گے اپنی آنکھوں سے، یقین آ جائے گا، یقین آ جائے گا۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، اس دن کا یقین آنا اور اس دن کا جو ہے میرے بھائیوں آنکھ کا کھلنا اور اس دن کا بیدار ہونا بیکار ہے، بیکار ہے۔ جو کچھ کرنا ہے آج دنیا کے اندر کر لیں۔ تو میرے دوست اور بزرگوں اور بھائیوں، اس بات پر یقین رکھو کہ نماز اللہ کی محبوب ترین عبادت ہے، اور نماز وہ عبادت ہے کہ میرے دوستو اس نماز کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دم تک کے پڑھتے رہے، اور نبی کے بعد صدیق اکبر آخری دم تک پڑھتے رہے، عمر فاروق آخری دم تک پڑھتے رہے، عثمان ذی النورین آخری دم تک پڑھتے رہے۔ دنیا سے عثمان غنی گئے میرے دوستو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گئے، عمر فاروق دنیا سے گئے نماز کی حالت میں گئے، اور حضرت امام حسین دنیا سے گئے سجدے کی حالت میں گئے۔ ہاں، اور اولیاء کی بات کروں بات لمبی ہو جائے گی میرے دوستو، پیران پیر حضرت غوث پاک رحمت اللہ کی حال دیکھو نماز کے بارے میں، کیا حال تھا نماز کے بارے میں۔ اور ہمارے نبی نے بہت جو ہے تاکید فرمائی نماز کے بارے میں کہ تم نماز کو نہ چھوڑنا، نماز کو نہ چھوڑنا۔ اور نماز یہ تو میرے بھائیوں مومن کی معراج ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ مومن کی معراج ہے۔ اب بس آخری بات میں کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں میرے دوستو، یہ مومن کی معراج، نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج، معراج سے ملی ہے نا بھائی۔ ہمارے نبی تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی، اور وہاں پر اللہ پاک نے تحفہ دیا امت کے لیے، اور کتنی نمازیں دی؟ کہا بھائی 50 وقت کی نماز دی۔ کتنے وقت کی نماز دی؟ 50 وقت کی نماز۔ کیا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نماز آپ لے جائیے، آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے ہے، نماز لے جائیے۔
تو اب یہ 50 وقت کی نماز لے کر کے چلے. راستے میں نبی موسیٰ کی ملاقات ہوئی علیہ الصلاۃ والسلام. کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت یہ 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی, کچھ جا کر کے کم کرواؤ. خیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے دربار میں جاتے رہے, وہ کم کرواتے رہے, یہاں تک کہ 10 کم ہوتے ہوتے آخر کے اندر جب 5 رہ گئی تو اللہ پاک نے کیا کہا, اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 نمازیں لے جاؤ, اپنی امت یہ 5 نماز پڑھے گی تو یہ 5 کے پیچھے میں نقطہ لگا کے 50 کا ثواب عطا کروں گا, 50 کا ثواب عطا کروں گا. کیوں بھائی؟ اس لیے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ریکارڈ میں, ہمارے دفتر میں 50 لکھ چکے ہیں, 50 لکھ چکے ہیں. ہمارے دفتر میں چیک چاک نہیں ہوتا, 50 ہم نے لکھ دیے, اب اس میں چیک چاک نہیں ہوگا. 50 جو ہے 50 میں سے ہم نے 45 کم کر دی. لیکن اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت یہ 5 کا آنکڑا بنائے گی, ہم نقطہ لگا دیں گے, ثواب دیں گے 50 کا. اللہ کا نام ہو گیا نقطہ نواز, ہو گیا بھائی. یہ نقطہ نواز نام خدا کا یہاں سے پڑا, اللہ نقطہ نواز. ارے اللہ کا بندہ ایکڑے کا آنکھ بنائے, اللہ نقطہ لگائے 10 بن جائے گا, بن جائے گا نا بھائی. اگر 2 کا آنکھ بنائے اللہ نقطہ لگائے 20 بنے گا. اگر بندہ 3 کا آنکھ بنائے اللہ نقطہ لگائے 30 بنے گا. اگر بندہ 4 کا آنکھ بنائے اللہ نقطہ لگائے 40 بنے گا. اور اگر بندہ نے 5 جو ہے نقطے بنا, جو ہے 5 کا آنکڑا بنا دیا, اللہ نے نقطہ لگا دیا, 50 بن گیا. جاؤ. لیکن میرے بھائیوں جمعہ والے, عید والے 24 گھنٹے میں ایکڑا بھی نہیں بناتے اور کہتے ہیں نقطہ نواز ہو. تو کہتے ہیں میں آپ سے کہوں اگر اللہ ہزاروں نہیں کروڑوں نہیں اب جو نقطے لگائے ہم آنکڑا نہ بنائیں کیا رہے گا آخر میں؟ 0 بھائی 0, یہی رہے گا نا بھائی, 0 بھائی 0. ارے ہم آنکڑا بنائیں خدا نقطہ لگاتا چلا جائے, ہمیں میرے بھائیوں ہمیں ثواب ملتا چلا جائے. ہم آنکڑا تو بنائیں. ارے فجر کا 1 کا اور جو ہے ظہر کا اور عصر کا اور مغرب کا اور عشاء کا, عشاء پڑھ لی 5 کا آنکھ بن گیا, خدا نے نقطہ لگا کے نواز دیا. جاؤ. تو میرے دوست اور بزرگوں اور بھائیوں یہ نماز ہے, یہ تو نوازنے کے لیے, مدد کرنے کے لیے نماز عطا فرمائی ہے. میرے دوست اور بزرگوں اور بھائیوں اس نماز کو اپنی زندگی میں اتاریں, اس صبر کو اپنی زندگی میں اتاریں, اور اس نماز کو اور اس صبر کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے شرط ہے محنت کی. کیا ہے بھائی؟ شرط ہے محنت کی. اسی لیے یہ دعوت والے گلی گلی, شہر شہر اور بستی بستی, دکان دکان, گھر گھر کنڈی جو ہے ہلاتے ہیں اور کہتے ہیں آ جاؤ. ارے زمین کو چھوڑ کر تھوڑی دیر آ جا, دکان کو چھوڑ کر تھوڑی دیر آ جا, کاروبار کو چھوڑ کر تھوڑی دیر آ جا, اپنی مشغولی میں سے تھوڑی دیر نکل جا. ارے بھائی میں نکل جاؤں تو کہاں لے جائے گا؟ ہے نا بھائی, کہاں لے جائے گا بھائی؟ کہاں لے جائیں گے؟ تو کیا جواب ہوگا؟ ارے بھائی تیری دکان سے نکال کر, کھیتوں سے نکال کر, بازاروں سے نکال کر, ارے دنیا کی ساری مشغولیوں سے نکال کر لے جائیں گے خدا کے گھر میں. کہاں لے جائیں گے بھائی؟ خدا کے گھر میں. ہاں, جس کی مدد کے لیے اور جس کی رحمت کے لیے ہم امید رکھتے ہیں کہ خدا ہماری مدد کرے, خدا ہمارے پر رحمت نازل فرمائے, اس خدا کے گھر میں لے جاتے ہیں. یہ دعوت والے کہاں لے جاتے ہیں بھائی؟ خدا کے گھر میں لے جاتے ہیں. ہاں, یہ چلہ مانگ کر, یہ 2 چلے مانگ کر, یہ 3 چلے خدا کے گھروں میں لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے سبق کو یاد کرو. کیا کہتے ہیں؟ اس سبق کو یاد کرو, کہیں بھول نہ جاؤ. اور میرے دوستو اللہ کا کروڑہا احسان ہے, اللہ کا کروڑہا فضل ہے. اللہ پاک نے احسان فرمایا, ہمارے ہی شہر میں ایسے دارالعلوم کو اللہ پاک نے چلایا کہ اس میں بھی جو ہے گھروں سے نکالا جاتا ہے, بچوں کو مانگا جاتا ہے. ارے یہاں 3 چلے مانگتے ہیں, وہاں 10 15 20 چلے مانگ کر لے جاتے ہیں. ارے کہاں لے جاتے ہیں؟ کہا وہ دعوت والے خدا کے گھر میں لے جاتے ہیں, یہ مدرسہ والے نبی محمد الرسول اللہ کے گھر میں لے جاتے ہیں. کہاں لے جاتے ہیں بھائی؟
نبی محمد الرسول اللہ کے گھر میں لے جاتے ہیں۔ مدرسوں میں کیا ملتا ہے؟ نبی محمد الرسول اللہ کا علم ملتا ہے۔ جو نبی محمد الرسول اللہ علم لے کر کے آئے ہیں وہ علم پڑھایا جاتا ہے، وہ علم سکھایا جاتا ہے، وہ علم جو ہے سمجھایا جاتا ہے۔ جب علم آتا ہے روشنی آتی ہے، روشنی آتی ہے تو پھر ٹھوکر نہیں لگتی، پھر ٹھوکر نہیں لگتی۔ تو میرے دوست اور بزرگوں اور بھائیوں، اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ جو ہے اس محنت کے اندر اپنے آپ کو لگائیں، چاہے 40 سال کی عمر ہو جائے، 50 سال کی عمر ہو جائے، 60 سال کی عمر ہو جائے، جتنی بھی عمر ہو جائے، لیکن اس کے پیچھے اپنے آپ کو لگائیں دعوت کے کام میں، اور ہمارے بچوں کو مدرسوں میں بھیج کر توحید اور یہ کلمہ والی میرے دوستو علم سکھائیں، اور جو یہ علم سیکھیں گے دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ثبتنا علی صراط المستقیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و صفینا مولانا محمد و اصحابہ وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم۔ سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ فقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وصفينا مولانا محمد وأصحابه بارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔